ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا مجمع بڑا ہے آواز نے درود شریف دیا ہی مل کے بڑی الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابک یا حبیب اللہ سجاد علی صاحب کو سنی برادران دی والدہ ماجدہ دا ختم کل شریف ہے ماں دی شان مچے قدر شیخ سواد فرماؤ عظمتاں کی سنا مادیاں بولو عظمتاں کی سنا مادیاں عظمتاں کی سنا مادیاں اور لال پیارا جد تک گرے نہیں آمدہ رین بو سارے جی سو جاندے نے پر ماں نوں نیندر نہیں آندی ماں دیا نگاہاں بوئے تے لگیاں رہندیاں نے کدوں میرا پترا ویکھدا رین بوئے تے نگاہاں ماں دیا رین بوئے تے نگاہاں ماں دیا مصطفیٰ یاد جد آیا وفا مادیاں یاد جد آیا وفا مادیاں کار دندیاں نے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا نعت حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا دیوار حضرات علماء کرام ثنا خان مصطفیٰ میرے عزیز دوستو بزرگو بھائی سجاد مہدی خان صاحب علماء برادران دی والدہ ماجدہ دی ختم کل اندر میں تسی سارے شامل آ اللہ دی بارگاہ اس دعائے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مرحومہ دی بخشش فرمائے مرحومہ نو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین میں صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے عظمت والدین ماں دی شان بالکل مختصر ٹائم ہے 10 منٹ انشاءاللہ اپنی حضری مکمل کرنی ہے اللہ تعالیٰ حضور کا صدقہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے جے تسی چاہتے ہو کہ 12 بجے تک تقریر مکمل ہو جائے تو پھر بولو سبحان اللہ یعنی صاحب کی بلادہ اپنا انداز ہے خوبصورت انداز ہے بالکل تو انہوں نہیں چھیڑ دی میں جڑا چھیڑتا اس گلے کہ والد گرامی کا انداز ہے تو انہوں پتہ ہے اس طرح جان نہیں سر کر دے تے نالے تہاڈی خیر کھائی جاندے ہو جاتے ہوں تو تسی آتے ہو نا پریشان ہوتے جی سانو بولنا پہنے سبحان اللہ کہنا پہنا ہے اور جس ویلے تسا جانا ہے جنت وچ انشاءاللہ جانا آپ کو انشاءاللہ لیکن وہ بولو انشاءاللہ خدا دا صدقہ جنت وچ جانا ہے جس ویلے تسا جنت وچ پہنچنا ہے تسا ویکھنا ہے ساڈے نال درخت لگے نے پھر تسا دعا دینی قاری صاحب تہاڈا بھلا ہوئے تسی ساڈے کولوں سبحان اللہ خوائی تے ساڈے نام دے جنت وچ درخت لگ جائے گج کے بولو
سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اپنے ماں باپ دے نال احسان کرو، نیکی کرو، اچھا سلوک کرو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، ماں باپ زندہ ہون کہ انہاں دی خدمت کرو، جہاد بعد وچ، باقی اعمال بعد وچ نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے ماں باپ دی رضا وچ اپنی رضا رکھ دیتی ہے۔ ماں باپ کو تیری گھر ضرورت ہے، تو آنکھیں نہیں میں پیران دے ڈیرے تے جا کے بیٹھنا، تے تینوں دا کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا۔ ماں باپ کو گھر ضرورت ہے، تو آنکھیں میں چلہ لاما، تو اس چلے دا تینوں فائدہ نہیں ہونا۔ زیادہ کوئی قاری صاحب دلیل نال گال کرو، اس طرح سی نہیں مرزے، میں کہا سنو دلیل ہے انشاءاللہ، ذمہ دار اپنی گفتگو دا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام کہتے ہیں میرے دل میں جہاد دا بڑا شوق ہے، میں ایک سائڈ تو کھڑا ہو گیا تے اٹھ کے سرکار کو سوال کیتا، یا سیدی یا رسول اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی یا رسول اللہ، سونیا میرے ماں باپ آپ تو قربان، آقا میں آپ کی مائیت میں کافران دینا جہاد کرنا چاہنا ہے، لڑنا چاہنا ہے، جنگ کرنا چاہنا ہے، جہاد میں جناب والا شریک ہونا چاہنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا میرے جانی سار، کیا تیرے ماں باپ جو کوئی زندہ ہے؟ داس تیرے ماں باپ جو کوئی زندہ ہے؟ عرض کی آقا میری ماں زندہ ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا جا کے اپنی ماں دی خدمت کر، اللہ تعالیٰ میری میت میں کافران دے نال جہاد کرنے دا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابی رسول کے اندر میں کہہ جانا ہے اور دل میں جو بڑا ہے جس رہا فرمان لگا ہویا ہے، صحابی کے اندر پہلے میں ایک سیٹ تو اٹھیا ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد میں چلتا چلتا تجھے پاسے ٹور جانا ہے، تھوڑی دیر بعد تجھے سیٹ ٹوٹ جانا ہے، پھر عرض کرنا ہے فداک امی و ابی یا رسول اللہ، سونیا میرے ماں باپ آپ تو قربان جان، سونیا جہاد کرنے دا بڑا دل کردا ہے، خالصتاً اللہ دی رضا واسطے، نہ کہ لوگ آکھن بڑا بہادر تے بڑا جناب والا جرت مند بندہ ہے، بڑا غازی اخوان واسطے نہیں، یا رسول اللہ اللہ دی رضا واسطے۔ سرکار نے پھر سوال کیتا، فرمایا میرے صحابی دس تیرے ماں باپ جو کوئی زندہ ہے؟ عرض کی آقا میری ماں زندہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جا جا کے ماں دی خدمت کر، رب تعالیٰ میری میت میری کافران دے نال لڑنے دا ثواب عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا۔ اور صحابی رسول فرماتے نے تھوڑی دیر گزر دی، میرے دل میں بڑا شوق جہاد دا، میں پھر اج سامنے تو آگے کھڑا ہو جانا ہے، پھر عرض کرنا ہے سیدی یا رسول اللہ دل بڑا کرنا ہے، اللہ دی رضا واسطے جہاد کرنے دا، کافران دے نال جا کے لڑنے دا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پھر پوچھا کیا تیرے ماں باپ زندہ دے؟ اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے یار کیا سرکار نو تھوڑی دیر دی گل بھول گئی ہے، پہلے بھی تے دو باری بندہ دس بیٹھا ہے کہ میری ماں زندہ ہے، تیسری باری پھر سرکار نے سوال کیتا ہے، اے دے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاد کوئی عام چیز نہیں ہے، افضل عمل ہے، اچھا عمل ہے، جناب والا رب دی توحید تو بعد اچھا عمل ہے، بڑا عمل ہے۔ اور فرمایا کہ اے میرے جہاد مترک کر دینا، وجہ سرکار دس رہے نے کہ تیری ماں نو تیری گھر کے اندر ضرورت ہے، تو جہاد دے جائے گا تے فائدہ نہیں ہونا، تو گھر کے اندر ماں دی خدمت کرے گا، رب تینوں جہاد دا بھی ثواب عطا فرما دے، جہاد دا بھی ثواب ہو جائے گا۔ اور جناب والا آؤ ایک اللہ دے ولی دی گل سماعت فرماؤ، تذکرۃ الاولیاء دے اندر واقعہ موجود ہے۔ اللہ نے ایک باری فرماتے ہیں میرا ایک مرید سی،
وہ دل وچ حج دا بڑا شوق سی سبحان اللہ بھی ہے شوق انشاءاللہ دل کرتا مکے جائیے دل کرتا مدینے جائیے ادھر جنہیں دل کرتا بولے سبحان اللہ دن بھی حج دے جارے نو شمار فرماؤ او اللہ دے ولی فرمان دے میرے مرید نے ارادہ کر لیا میں حج دے جاتا ہوں پر ماں کو اجازت نہیں ماں نے اجازت نہ دیتی پر دل وچ بڑا شوق ہے کہ میں حج کرا جا کے میں خانہ کعبہ دا طواف کراؤں میں صفا سے مروہ دی سعی کراؤں میں مقام ابراہیم کے نفل پڑھا جا کے میں زمزم شریف ایمان ویکھو نہ جنہاں نے ویکھے نے نظارے انہاں دی اکھاں وچ آنسو آ گئے نے ذکر سن گئی کتنا شوق ہے اللہ دے گھر جان دا ان جناب والا ماں نے اجازت نہیں دیتی کہ پھر بھی شوق بڑھائے ان جاندیاں کہنے لگا میں اپنے پیر صاحب کے نال ملاقات کر جاواں میں اپنے شیخ کے نال ملاقات کر لواں جس ویلے اللہ دے ولی دے در تے پہنچیا تے آپ نے فرمایا جا رہے ہیں حج تے کہنے لگا جا رہے ہیں فرمایا 10 ماں باپ کو اجازت لے لیا ماں پیو کو اجازت لیا کہنے لگا حضور ماں کو اجازت مانگی ہے پر ماں نے اجازت کوئی نہیں دیتی فرمایا پھر یار تو کی کرے گا حج نو جدو ماں تیرے راضی کوئی نہیں وہ کہتا ہے حضور مینوں بڑا شوق ہے میرے دل وچ بڑا چاہ ہے میں اللہ دا گھر جا کے ویکھاں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روزے پاک نو ویکھاں سنو اللہ دے ولی نے کی جواب ارشاد فرمایا فرمایا میرے نال سودا نہیں کرے گا سبحان اللہ جی بولو سبحان اللہ فرمایا میرے نال سودا نہیں ہے کر لیتا کہنے لگا حضور کیا سودا فرمایا میں 60 حج کیتے سبحان اللہ اگر بولو سبحان اللہ کتنے حج 60 حج کیتے نے وہ ایک حج تے جا رہے آئے اللہ دے ولی فرما رہے نے یار میں 60 حج کیتے نے میرے نال سودا کر لے میرے کہنے کے گھر واپس چلا جا حج دا ارادہ رہن دے حج دا ارادہ رہن دے میرے نال سودا کر لے جس ویلے تو گھر جائے کہ اپنی ماں نو جا کے کہے اے اماں جی میں تہاڈی خدمت واسطے واپس آ گیا ہوں میں حج تے نہیں جا رہا اللہ دے ولی نے فرمایا جیڑی دعا ماں دے دی وہ مینوں دے دمی میرے 60 حج تو جیڑی دعا تیری ماں راضی ہو کے تینوں دے گی خوش ہو کے تینوں ماں دعا دے گی نا فرمایا او مینوں دے دمی میرے 60 حج تو لے لویں اللہ اکبر کبیرہ پھر اس جناب والا عاشق نو پتہ لگاؤ کہ ماں دی خدمت وچ کتنا فائدہ ہے ماں دی دعاواں وچ کتنا فائدہ ہے تاں کسے عاشق نے آکھیا ہے تاج دیاں نے دعا ماں باپ تو راضی کر کے بیٹھ کے بولو تاج دیاں نے دعا ماں دیاں تاج نے دعا ماں دیاں تاج دیاں نے دعا جنہ بھی والدین کی خدمت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان وچ بھی انہاں نوں عزتاں دے تاج عطا فرمائے اور اگلے جہان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے کامیابیاں عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ جنہ دے والدین زندہ نے انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے نے انہوں نے اپنے والدین واسطے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا